حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب پر جو لوگوں نے شہادتیں بھی دی ہیں کہ لال مسجد والے واقعے میں غلط ہیں، پھر بھی وہ اپنے موقع پر قائم ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے موقع پر اس لیے قائم ہیں کہ ان کا موقف انتہائی مضبوط ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے جمعے پر پورا بیان اس میں کیا ہے. دیکھو پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا اسی کو تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں. تبھی تو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. آپ کورٹ میں گئے، آپ نے کہا کہ فلاں آدمی نے اتنے لوگوں کو میرے مدرسے میں یا میرے گھر میں قتل کیا ہے، تو کورٹ کہے گی جو جو قتل ہوئے ان کے نام بتا دو، ان کی ولدیت بتا دو. آپ وہ ولدیت یا نام نہیں پیش کر رہے ان مقتولین کے، اور آپ کہہ رہے ہو فلاں بھی کہہ رہے اتنے قتل ہوئے ہیں. کیا فلاں بھی جھوٹ بول رہا ہے؟ 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 اور یہ تصویریں بھی جھوٹ بول رہی ہیں. کورٹ کہے گی بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جب بھی کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو مقتول کا نام بتایا جاتا ہے، یا وہ سب بے نام تھے، یا تو آپ اس بات کی دلیل دو کہ آپ کے مدرسے میں جتنی بچیاں تھیں ان کا سرے سے کوئی نام ہی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا نام تھا آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے، آپ تحقیق کر کے بتائیں گے. تو کورٹ آپ کو 1 مہینے کی مہلت دے رہی ہے، 1 مہینے میں سب کے نام پتے معلوم کروا لیں آپ. یہ واقعہ 18 سال پہلے کا ہے. 18 ادھر توجہ، 18 سال سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس 18 سال سے ٹائم دیا ہوا ہے ان کو کہ آپ ان بچیوں کے اور ان کے والدین کے نام پیش کریں اور ایڈریس پیش کریں. 18 سال گزر گئے، اب تک ایک بچی کا نام نہیں اور ایک کا ایڈریس پیش نہیں کیا ہے. تو یہ کون سا کیس ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا ایسا کیس ہے؟ تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایسا ہی نہیں، ایک چیز انہوں نے بتایا، نئی نسل کی تربیت کی ہے کہ پروپیگنڈوں سے کبھی متاثر مت ہونا. جب بھی کوئی بات ہو اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا. آج صبح کسی کا میرے پاس میسج آیا کہ اصل میں وہ بچیوں کے نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ یتیم بچیاں تھیں، ان کے ماں باپ کے نام کسی کو معلوم نہیں ہے. اچھا جی، سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں، ساری وہ والی فوج نے پہلے الگ کی ہیں جو یتیم تھی، ان کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ. جن جن کے باپ ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جن کے باپ نہیں ہے وہ ساری کیا ہو جائیں؟ سائڈ پہ ہو جائیں، ڈائریکٹ ان پہ میزائل ماریں گے ہم. یار یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں کے اوپر. مفتی عبدالرحیم صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کٹ بات کر دی ہے، اس کے بعد بھی آپ وہی چیزیں لاپ رہے ہیں. فلاں نے کہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، فلاں نے کہا اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، ایک باپ رو رہا ہے کہ میری بیٹی شہید ہو گئی. مفتی مولانا عبدالعزیز صاحب مدعی ہیں نا، وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کی زوجہ ام حسان دعوے دار ہے، وہ کیوں نہیں پیش کرتی؟ بغیر مقتول کا نام بتائے کیا دنیا میں کوئی کیس سنا جاتا ہے کیا؟ ظلم ہے نا یہ قتل کرنا. آپ بتا نہیں رہے، آپ کہہ رہے فلاں کا چوری ہوئی ہے، کورٹ میں آپ نے کیس کیا چوری ہوئی ہے، اتنے لوگوں کی جیبیں کٹی ہیں. کورٹ کہے گی کہ کس کس کی جیب کٹی ہے، نام بتاؤ. کہ نام نہیں بتاؤں گا میں. فلاں کہہ رہے اتنے لوگوں کی جیب کٹی ہے، فلاں کہہ رہے اتنے لوگوں کی جیب کٹی ہے. پتلونیں دکھا دی، یہ جیبیں کٹی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا؟ پتلونیں بھی دکھا دی، یہ دیکھو پتلونیں، یہ دیکھو جیبیں. بھائی بندے کا نام بتاؤ، بندے کا نام بتاؤ. مولانا عبدالعزیز صاحب 18 سال سے ایک شخص کا نام نہیں بتایا، اور میں دعوے سے کہہ دوں قیامت آ جائے گی دوبارہ بھی کبھی ایک شخص کا نام نہیں بتائیں گے. وہ یہ تو کہیں گے اتنے لوگ کہہ رہے، اتنے لوگ کہہ رہے، اتنے لوگ کہہ رہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے. یہ کہتے رہیں گے. وہ کہنے دو، گورنمنٹ پر کہنے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نام بتاؤ، بچیوں کے ایڈریس بتاؤ. میں نے یہ بیان 7 سال پہلے بھی کیا تھا کہ جامعہ حفصہ کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. حقائق اس سے الگ ہے، ایسا ہے نہیں جیسا بیان کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی نام نہیں بتائے گئے تھے، مجھ پہ توپوں کا رخ کیا گیا، بہت لوگوں نے گالیاں دی مجھے کمنٹس میں. نام ایک کبھی اب تک نہیں بتایا، اور آپ بتا دیں تو ہم مان لیں گے. میں رجوع کا فوراً اعلان کروں گا، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بچی کا نام آ گیا، اس کے والد کا نام آ گیا، اور یہ ایڈریس ہے، جا کے دیکھیے واقعی شہید ہوئی ہے. اور یہ کیس 4 سال کورٹ میں چلا ہے، کورٹ سے خارج کیا گیا ہے. کیوں چلا ہے کورٹ میں؟ اس لیے کہ جو نئی حکومت، جمہوری حکومت تھی، وہ جنرل مشرف کے خلاف تھی. وہ جنرل مشرف کو لٹکانا چاہتی تھی جامعہ حفصہ کے کیس میں. وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک بچی کے قتل کا کیس آ جائے تاکہ مشرف کو پھانسی ہو. پورے سیاست دانوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی کہ آپ ہمارے لیے بہترین ذریعہ اس میں. 4 سال تک مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کی اہلیہ اور جو لوگ بھی دعوے دار تھے، ایک بچی کا نام پیش نہیں کر سکے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کو
صبح شام برا بلا کہہ دو. مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کو چھوڑ دو, مفتی صاحب اس میں آپ کی خیر ہوگی, اور آپ جامعۃ الرشید چھوڑ دو, ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, لیکن آپ بھی غلط ٹریک پہ چل رہے ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں مفتی عبدالرحیم صاحب کو برحق سمجھتا ہوں. ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے, میرے چینل کو انسبسکرائب کر دو, ساری دنیا مجھے گالیاں دے, میں نمک حلال ہوں, نمک حرام نہیں ہوں. میں جس شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہوا, جس نے میری تربیت کی, جس نے مجھے چلنا سکھایا, جس نے مجھے تعلیم دی, مجھے دین سکھایا, میں پبلک کے کہنے پر چینل کو بچانے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, اگر میں اس شیخ کی بیعت کو توڑ دوں, اس سے الگ اختیار کر لوں, مجھ سے بڑا اس کائنات میں نمک حرام اور بغیرت کوئی نہیں ہوگا. میں ان بیوقوفوں کے دعووں کی بیس پہ ایک سچے آدمی کو چھوڑ دوں. وہ تو چیختے چلے جا رہے ہیں بچیاں شہید ہو گئی سینکڑوں. ابے نام تو پیش کرو یار تم ایک بچی کا, تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی جب سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان چلا ہے اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو. کبھی کہہ رہے یتیم بچیاں تھیں, ان کے نام نہیں تھے. ساری یتیم بچیاں, یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یا ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا؟ جھوٹ بولے. اور اگر شہید ہوئی ہیں, قتل ہوئی ہیں, ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے. تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں کہ فوج سے لڑنا ہے, آرمی سے لڑنا ہے, اور بم پکڑا دوں اور آپ کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں, فوج آپ سب کو ڈھونڈ دے, آپ کے ماں باپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مفتی صاحب آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا, ان کے قتل کے ذمہ دار کون ہو؟ آپ ہو. اگر یہ بچیاں جامعہ حفصہ میں شہید ہوئی ہیں, مفتی عبدالرحیم نے تو مولانا عبدالعزیز کو بچایا ہے کہ شہید نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہیں تو ان بچیوں کا قاتل فوج بھی ہے, اور ان بچیوں کے قاتل مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ہیں. اس سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, تم نے فوج کے مقابلے میں لا کے. جہاد کیا لڑکیوں سے ہوتا ہے یا مجاہدین سے ہوتا ہے؟ خلافت قائم کرنے کے لیے آپ لڑکیوں کو میدان میں لے کر آئے ہو فوج سے لڑنے کے لیے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور خود بے شرم برقع پہن کے بھاگا ہے وہاں سے. بھائی کو شہید کروا دیا, ماں کو شہید کروا دیا, اور بقول اس کے سینکڑوں بچیوں کو شہید کروا دیا. تو پھر تو کیوں زندہ گھوم رہا ہے پھر؟ اب تجھے بھی تو شہید ہو جانا چاہیے تھا. میرا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا اگر مفتی عبدالرحیم کے خلاف یہ نہ بولتا. میرے خلاف بولے 100 دفعہ بولے, ہم نمک حلال ہے نمک حرام نہیں ہے ہم الحمدللہ. مجھے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر دیں گے. کر دو یار, جب مرنا ہوگا مر جائیں گے ہم. اگر جو بزدل ہوتا تو میں اس طرح حق بیان نہ کرتا. ہمیں فوج سے کم خطرہ ہے. ان کی طرف انہوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب نے نہیں, لیکن انہی جیسے لوگوں نے حسن جان کو شہید کر دیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اتنے بڑے عالم کو آج ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب آپ نے جو جامعہ حفصہ کے خلاف بیان دیا ہے, اب آپ کی جان بالکل غیر محفوظ ہے. اگر ہم بزدل ہوتے تو میں یہ بیان نہ دیتا, کیونکہ ہمیں اب موت کا خطرہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ فوج کے خلاف میزائل چلا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ میری اور آپ کی کیا 2 ٹکے کی حیثیت ہے؟ یہ تو کسی بھی وقت اڑا دیں گے ہمیں. ہم بزدل ہوتے ہی حق بیان نہ کرتے. بزدل تم ہو تو جامعہ حفصہ کی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لائے, ان کو شہید کروایا بقول تمہارے. ماں کو تو تم نے شہید کروایا, بھائی کو بھی شہید کروایا. تم برقع پہن کے کیوں بھاگے تھے وہاں سے؟ اصل لہجہ یہ مفتی عبدالرحیم کا تو بڑا تحمل ہے, بڑے میٹھے میٹھے انداز سے بیان کر رہے ہیں. اصل لہجہ تو یہ ہونا چاہیے جو میرا لہجہ ہے. اس کا تو ظرف ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہ اتنے تابڑ توڑ حملے ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور ایک لفظ غیر شائستہ ان کی زبان سے نہیں نکلا اب تک. تحمل سے, بردباری سے بیان کر رہے ہیں ان کے ادب و احترام کے ساتھ. اصل لہجہ یہ ہونا چاہیے جو میرا لہجہ ہے کہ اگر بچیاں شہید ہوئی تھیں تو ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار کون ہے؟ عبدالعزیز ہے. اس بیان کو چلانا, اس کو روکنا نہیں ہے, بتا رہا ہوں میں. ایسی کی تیسی بھائی بہت سن لیا, ایک ہفتے سے دماغ کھا گئے یار یہ لوگ. ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل میسجز آ رہے ہیں, میسجز پہ گالیاں آ رہی ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے یتیم بچیاں تھیں. میں نے کہا یتیموں کو الگ کر کے مارا ہے کیا؟ اور یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یتیم بچیوں کی مائیں نہیں ہوتی؟ یتیم بچیوں کے گھروں کے ایڈریس نہیں ہوتے کیا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا نا تو مجھے لوگ ڈنڈا دیں گے. تو 2 باتوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بچیوں کے نام, ان کے باپ کے نام, ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو. اور اگر تم نے ایڈریس پیش کر دیے, بچیوں کے نام بتا دیے, تو ان بچیوں کو جہاں فوج نے قتل کیا ہے, قتل کروانے والے کون ہیں؟
तुम हो, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे खुतूत मैंने खुद पढ़े हैं अपनी आंखों से, जिसमें लिखा हुआ था कि हमने जामिया हफ्सा में मिसाइल रखे, कलाशनकोफे रखी है फौज पे अटैक करने के लिए, और फिदाई हमले वाली बेटियां लड़कियां हमारे पास। तुम इन बच्चियों को फौज के खिलाफ लेकर आए हो मुसल्ला कार्रवाई के लिए, तो इन बच्चियों पे अगर फौज ने हमला किया है तो फौज जहां गलत है वहां इन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार तुम भी हो, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो इस फौज पर भी उंगली उठाता हूं कि यह काम तो तुम्हारा था, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का काम थोड़ी है ये। तो असल स्टाइल जो है ना ये होना चाहिए, ये तब इनको समझ में आए। ये दलाइल से समझने वाले लोग बोलो नहीं है। तो दो बातों पे मेरी बात को खत्म कर रहा हूं, दाएं बाएं मत जाओ, मकतूल के नाम पेश करो जो बच्चियां शहीद हुई हैं, मकतूलीन के नाम पेश करो, उनके बाप के नाम, उनके घर के एड्रेस पेश करो, वरना कत्ल के मुबहम दावे कभी भी कबूल नहीं किए जाते। कभी भी कोर्ट में यह नहीं होता फलां भी कह रहे इतने मर गए, कोर्ट कहती है तू बता किसको मारा है, नाम तो बता मकतूल का। कुछ लोगों ने यह भी कमेंट्स किए हुए कि अगर उन मकतूलीन के नाम बताए जाएं तो उनके घरों में बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। वाह 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 वाह, बच्चियों को फौज के मुकाबले में ला के खड़ा करने से घरों में मसाइल खड़े नहीं हो रहे हैं भाई। उनको फौज ने कत्ल कर दिया तो अब मकतूल का नाम बताने से क्या खड़े हो रहे हैं? तो बुज़दिल तो तुम हो, कमबख्त हो। कोई मसाइल खड़े नहीं हो रहे, इनको पता है कोई कत्ल हुई नहीं है, इसलिए नाम लेते हुए मौत आ रही है। सही है ना? नाम नहीं लेंगे, मर जाएंगे ये। तो पहली बात मुतालबा क्या होना चाहिए? नाम बताओ, नाम, और हम उस नाम की तहकीक भी करेंगे। ऐसे नहीं है आपने जो बोल दिया हम मान लें। और अगर तहकीक से साबित हो गया ना कि 10, 15, 20, 30 बच्चियां शहीद हुई हैं तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब आपके मसले कम नहीं होंगे, आपके लिए मसला क्या हो जाएगा? खड़ा। फिर मैं मीडिया पे आवाज उठाऊंगा, इन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार आर्मी भी है और इन बच्चियों का कत्ल का जिम्मेदार मौलाना अब्दुल अजीज भी है। असल स्टाइल ये होना चाहिए इनके खिलाफ बयान करने का। मुफ्ती अब्दुल रहीम का तो ज़र्फ बहुत बड़ा है। मैं 30 साल से क्यों मैं उनसे चिपका हुआ हूं। हमने उनमें बर्दाश्त देखी है, उनमें तहम्मुल देखा है, उनका तकवा देखा है। इन लोगों में ना बर्दाश्त, ना तहम्मुल, ना तहकीक, कोई रिसर्च नहीं, कोई तहकीक नहीं, प्रोपेगेंडा करते रहो। मुफ्ती तकी साहब क्यों नहीं कह रहे मुफ्ती अब्दुल रहीम गलत है? विफाकुल मदारिस के बड़े मौलाना दूसरे जो मौलाना क्या नाम है कारी हलीफ जालंधरी साहब क्यों नहीं कह रहे कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब गलत हैं? वजारत तालीम वाले मसले में भी तो उन्होंने इख्तलाफ किया था ना, अब भी कह देना गलत हैं। नहीं कह रहे हो, उनको पता है कि अगर हम इनको गलत कहेंगे तो कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। बड़े जितने हैं खामोश हैं, छोटे मोटे सारे आए हुए हैं मैदान में। अम्मार यासिर भी आया हुआ है और वो जो एक और मौलाना साहब हैं वो भी आए हुए हैं। भाई ये कौन है यार? इनकी क्या हैसियत है? अच्छे लोग होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, इनके तर्जिये की 2 टके की हैसियत नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? इनको क्या पता? कारी हलीफ जालंधरी साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, बिनोरी टाउन के बड़े उलमा हैं, ये आए ना बयान में। लेकिन मुतालबा हमारा ये है कि कत्ल हुए तो नाम बताओ। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का इसमें मौक़िफ़ उलमा से हट के नहीं है, वही मौक़िफ़ है जो दीगर उलमा का है। फर्क सिर्फ इतना है वो बोल पड़े हैं, बाकी बोल नहीं रहे। और बोले क्यों हैं? रियासत बचाने के लिए, फौज बचाने के लिए नहीं, ये खूब समझ लो। आर्मी बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान बचाने के लिए। आर्मी में लोग आएंगे जाएंगे, कोई आया कोई गया, तो वो इतने बेवकूफ नहीं है कि इंसानों पे, शख्सियतों पे मरना शुरू हो जाए। भाई वो स्टेट बचाने की फिक्र में ये कर रहे हैं, स्टेट, क्योंकि इसी बात को बुनियाद बनाकर अटैक हो रहा है आर्मी के ऊपर। तो इसलिए यही वाला स्टाइल मुनासिब है, मेरा ख्याल है। बाकी हमारी जान को जो खतरा हो गया ये बयान के बाद, वो तो हमें पता है ना। अभी हम बैठे होते हैं सर जोड़ के सिक्योरिटी के मसाइल पे बात कर रहे होते हैं, तो बुज़दिल होते तो हम, मौलाना हसन जान बहादुर थे, उन्होंने बोला खुल के, उड़ा दिया उनको। तो मौलाना हसन जान को नहीं छोड़ा, हम किस खेत की मूली हैं? तो इसलिए ये तो बहादुरी हमारी जो खुल के हम बयान कर देते हैं। बाकी ये जो मुझे मशवरे दे रहे हैं, मुफ्ती साहब जामिया तो रशीद छोड़ दें, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को छोड़ दें। जिनको जामिया का या मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का पता नहीं है वो ये मशवरे दे रहे हैं। हमें तो पता है भाई 30 साल गुजारे हैं, इसलिए हम दुनिया छोड़ देंगे, मुफ्ती अब्दुल रहीम को इंशाअल्लाह बोले नहीं छोड़ेगा। तो आप हमारे साथ चलो, ठीक है, नहीं चलो तो भी ठीक है। लोग कह रहे हैं शेख की अकीदत में पागल हो गया, अकीदत में पागल वागल नहीं हो गया, मैं पागल हो गया ना तो फिर छोड़ देता। मैं अक्लमंद हूं, 30 साल किसी बंदे को समझने के लिए बहुत टाइम होता है। 30 साल में भी अगर मुझे मेरा शेख समझ में नहीं आया तो मैं पागल हूं। फिर इसका मतलब क्या है? बाकी इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, तो कोई गलती अगर हुई है तो कोई दलील से बात करो तो मैं मान लूंगा। मैंने कौन सा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कलमा थोड़ी पढ़ा हुआ है, मैं बोल दूंगा हजरत जी से गलती हुई है, इस दफा हजरत ने फेंक दी लंबी, अस्तगफिरुल्लाह, से शेख के बारे में नहीं कहना चाहिए, हजरत जी ने गलत बात की है, तो बोल दूंगा, मुझे क्या जा रहा है। इंसान है, इंसान से गलती नहीं हो सकती, लेकिन गलती
प्रोपेगेंडे की गलती को मैं गलती नहीं, अम्मार यासिर के कहने पे नहीं मैं मान लूंगा कि अम्मार यासिर साहब बहुत बड़े फिलोसफर हैं जी, वो इंसान है, छोटा मोटा बच्चा है बेचारा, बातें करता रहता है, कभी सही भी बोल देता है, कभी गलत भी बोल देता है। आदमी से हमें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कभी सही बात के, कभी मार्केट में गलत ले आएगा, कभी सही ले आएगा। और भी दो नौजवान बच्चे हमारे शागिर्द हैं, कुछ वो क्लिप बना बना के डाल रहे हैं, वो भाई ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो आप हमें इनकी बातों में आके मैं शेख को छोड़ दूं, मैं पागल का बच्चा हूं यार, मैं शेख को छोड़ दूंगा। तो ये शेख मुझे ख्वाब में नहीं आए थे, ये शेख मुझे ऐसे नहीं एक दिन ख्वाब में आए, मुझे कहा ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमने 30 साल समझ रहे हो देखा है, उनके साथ दिन रात गुजारे हैं, उसके बाद जाके हम बैत हुए हैं उनसे। तो मैं शेखों के वैसे ही बहुत खिलाफ हूं आजकल, तो जो खिलाफ होता है वो फिर बहुत मुश्किल से किसी को शेख मानता है। बाकी बार बार कहूं, ला नुज़क्की अलल्लाहि अहदा, दूध का धुलावा कोई नहीं होता, इंसान है, गलती शेख से भी हो सकती है। मैं जब दूसरी शादी कर रहा था, मेरे शेख की इजाजत नहीं थी, मैंने कहा ऐसी की तैसी करके बता देंगे, शेख साहब ने मानना होगा मान लेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। मैंने कर ली तो शेख साहब ने मान लिया, क्या कर सकते हैं, इंसान है, वो खुश थोड़ी थे मेरी दूसरी शादी थी। उनका नजरिया था कि नहीं होनी चाहिए दूसरी शादी, हमारे नहीं तो होनी चाहिए। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो अभी तक मेरा ख्याल है इसके कायल नहीं है दूसरी, वो कहते हैं यार ये इससे आदमी दीन के काम का नहीं रहता, जबकि मेरी राय है कि दीन का काम है ही बहुत बड़ा, ये काम ही, इसी सिलसिले में तो हम दुनिया में आए। लेकिन शेख का ज़र्फ भी बड़ा है, उन्होंने ये नहीं किया कि इसने हमारे ना चाहने के बावजूद कर ली है तो इसको मदरसे से निकाल दो। जब उनको मेरी शिकायत गई कि ये क्या है, शादियों पे शादियां करता चला जा रहा है और आप तो इसके खिलाफ हैं, समझाने के लिए बंदे भेजते थे मेरे पास कि इसको समझाओ, इंसान का बच्चा बनो, मजीद मत शादी करो। लोग आते थे, मुझे समझाते थे और खुद ही समझ के चले जाते थे, जज्बा लेके जाते थे कि हम भी करेंगे। 20 लोगों को उन्होंने भेजा मेरे पास, यार ये मदरसे का माहौल खराब हो रहा है, शादियां शादियां करता रहता है बैठ के। एक दिन मुझे, जब मेरी तीसरी शादी हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अब बस कर दो, खुदा के लिए क्या करो, बस कर दो, हो गई बहुत शादियां, उम्मत में ये सुन्नत जिंदा हो गई है। मैंने थोड़े दिन में फिर एक और कर ली, लेकिन उनका सर्फ भी बड़ा है। जब उनसे किसी ने मेरे बारे में कहा कि यार ये इतनी शादियां कर रहे हैं आप, उन्होंने कहा यार जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो मैं क्या करूं। ये होता है बैलेंस शेख। क्या मतलब, कह रहे हैं भाई अब मेरे पास रोकने की अथॉरिटी नहीं है, खुदा ने इजाजत दी है तो मैं मशवरा ही दे सकता हूं ना, मैं पाबंदी थोड़ी, मैं कोई मतलब उनके मैं खुदा थोड़ी हूं, पीर हूं ना। पीर की भी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को पीर और मुर्शिद को भी क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। तभी लोग मुझे आके कहते हैं ना हमारे पीर साहब ने मना किया है दूसरी शादी का। मैं कहता तो मेरे पीर साहब ने तो सराहतन मुझे चौथी पे मना किया था, दूसरी पे भी कोई खुश नहीं थे वो, फिर भी हमने कर ली। क्यों भाई, सब पीरों का बड़ा पीर कौन है? अल्लाह है। तो इसलिए पीर का ये दायरा कार ही नहीं है कि आपने कितनी शादियां करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये पीर के दायरे कार में ये चीज आती नहीं है। तो ये उनको खुद भी पता है, इसलिए वो नाराज नहीं हुए, निकाला नहीं मुझे मदरसे से, वरना मेरे बारे में ये कंफर्म हो चुका था। जो मेरी जो एजेंसियां मदरसे के अंदर घूम रही होती हैं, तलबा बड़े एजेंसी के होते हैं, वो अंदर अंदर की खबरें, वो कंफर्म था कि आपको निकालने का फैसला हो चुका है। मदरसे की जो शूरा है वो इतनी बेजार आ गई है आपसे, इतनी बेजार आ गई है। मुझे 2 दफा मदरसे से निकालने की बात, शादियों वादियों का इतना धमकी आना शुरू हो गई थी, बेटा तुम्हारा पत्ता गोल होने वाला है, मैं फिर भी कर रहा था। तो दूसरा, एक जो मेरे बयान में लतीफे होते हैं ना, ये इतनी शिकायतें गई हैं हमारे शेख मुर्शिद के पास, ये बंदा बयान में लतीफे सुनाता है, बयान में ये हमारे अकाबिर का तरीका, इसको निकालो निकालो निकालो, बहुत सारा उन पर दबाव डाला गया। वो उस वक्त की बात है जब मैं मशहूर नहीं था। उन्होंने बर्दाश्त किया मुझे, उन्होंने कहा भाई लतीफे सुना रहा है, मिजाज है, क्या करें, बात तो सही कर रहा है ना, गलत तो नहीं कर रहा। मुझे बुला के डांटते थे, यार संजीदा बयान किया करो, लतीफे मत सुनाया करो। एक दफा मुझे याद है खत्म कुरान पे मैं डिफेंस गया बयान करने के लिए, तो वहां भी 2-4 चुटकुले छोड़ के आ गया मैं। जब मैं आया, अच्छा वहां लोग बड़ी तारीफ कर रहे, बड़ा बयान, बड़ा जबरदस्त बयान, मैं बहुत खुश, ना मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया, आज तो बयान खानदानी, सब तारीफ है, शुरू की बात है। जब मैं अपने पीर साहब के सामने, उन्होंने ठीक ठाक सुनाई मुझे। उन्होंने कहा यार ये खत्म कुरान की महफिल थी, रोने धोने की कोई बात होनी चाहिए, क्या बात है। मैं इतना सा मेरा मुंह हो गया था, मुझे वो दिन याद है, इतना सा मुंह हो गया था कि जब सब तरफ से तारीफें हो रही और एक तरफ से इतनी सख्त हौसला शिकनी हो। एक दफा तो मैंने जामे तोशी में बयान किया, उसमें बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग बैठे हुए थे, बहुत ही संजीदा मजमा था। मुझे क्या पता था इतने नेक लोग आए हुए हैं बयान में, यार मैं तो यही समझ रहा था आप जैसे नेक लोग होंगे, इस लेवल के होंगे, जितना मैं हूं उतने उस टाइप के होंगे। वो बहुत हाई फाई लेवल के लोग थे, वो बहुत नेक, सब तहज्जुद गुजार टाइप के, बगले बगले सबकी साफ, बिल्कुल मैंने देखी नहीं, लेकिन मेरा यकीन है कि बिल्कुल सब कुछ क्लीन। तो मैंने कोई लतीफा सुना दिया भाई, वो मुझे याद है इतने खुतूत लिखे ना उन्होंने कि इसको निकालो। तो उनका ज़र्फ था, मेरे जैसे नालायक को उन्होंने क्या कर लिया, बर्दाश्त।
انہوں نے کہا بھائی سمجھاتے رہے, لیکن ان کا ایک مزاج ہے کہ بھائی اپنے لوگوں کو نا اپنے, وہ ابھی بیان میں بھی آیا نا کہ اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو. اپنی اولاد کی بڑی بڑی غلطیاں بھی باپ کیا کرتا ہے کہ بھائی جب تک اپنا ہے تو کیا کرنا ہے, تربیت کی اصلاح کرنی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نکالو نکالو نکالو. تو یہی انہوں نے سکھایا کہ اپنے شاگردوں کو اپنا سمجھو بھائی. جیسے اپنے بچے کو اگر لطیفے زیادہ سنا رہا ہے تو گھر سے ٹھڈا مار کے کون نکالتا ہے کہ لطیفے بہت سنا رہا ہے نکال دو. ہاں اگر خدا نہ خواستہ باپ کو باپ ماننا ختم کر دے یا کوئی اس طرح کے کوئی ہو تو پھر آگ کیا جاتا ہے. تو وہ ظرف ان کا بڑا ہے, تو ہم جیسے نالائق کو بھی انہوں نے برداشت کر لیا. تو اتنے بے شرم نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم جامعۃ الرشید ان باتوں کی بیس پہ چھوڑ دیں. اور شیخ سے وہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں اب تو مفتی طارق مسعود کو جامعۃ الرشید چھوڑ دینا چاہیے. جامعۃ الرشید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مفتی پھر نیچے لکھا ہوتا ہے اپنے شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ زندگی میں دنیا میں کبھی وہ وقت نہ لے کر آئے. تو ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے بھائی, صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں, صرف مفتی عبدالرحیم نہیں اور بھی بڑے ہیں ہمارے, جب اپنے بڑوں سے ہم جب آئے ان سے تعلق قائم ہوا تو یہ سوچ کر آئے تھے اب جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے. سمجھتے ہو اب جینا, ہاں کوئی کبیرہ علانیہ گناہ کا کوئی مرتکب ہو جائے شیخ اور بار بار اصرار ہو پھر چھوڑ دینا چاہیے شیخ کو. ایسا نہ ہو کہ شیخ پکڑا گیا, کیا پکڑا گیا وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بعض لوگوں کے شیخ 4-5 دفعہ پکڑے گئے ہیں پھر بھی شیخ سے چپکے ہوئے ہیں. کبیرہ علانیہ گناہ بار بار ہو رہا ہے, کبھی کبھار غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, پھر وہ شیخ ہی نہیں ہے نا, پھر تو شیخ ہی نہیں ہے. تو ہمارے شیخ تو نیک پرہیزگار آدمی ہے بھائی. پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مدرسہ وزارت تعلیم میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کرو, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ہو سکتا ہے ان کی رائے غلط ہو, انہوں نے خود کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو بھائی. تو یہ تو نہیں کہ ان پہ کفر کے فتوے اور درباری ملا اور سرکاری ملا کے فتوے لگانا شروع کر دو, یہ زیادتی ہو جائے گی میرے بھائی. میں جانتا ہوں وہ نہ سرکاری ہے نہ وہ درباری ہے, وہ بڑی قربانی دینے والے ہیں, اور جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے نا سب سے پہلے اس پہ اپنا خون اور اپنا پسینہ بہایا ہے. جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے سب سے پہلے اپنا خون بہایا ہے اس میں انہوں نے. تو ہم نے دیکھا ہے, یہ زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا ہدف الگ ہے, دوسرے آدمی کا ہدف الگ ہے, دو آدمیوں کی منزل الگ الگ ہے, تو ہو سکتا ہے آپ جس کام میں مشغول ہوں دوسرا اس مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھے, اور وہ جس کام میں مشغول ہے آپ اس کی مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھیں. مختصر مثال دے کے آگے چلتا ہوں تاکہ وہ ربط ہو جائے نا اس سے. ایک آدمی کی منزل ہے کوئٹہ, ایک آدمی کی منزل ہے پشاور یا لاہور. دونوں چل رہے ہیں تو چلنا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا, چل رہے ہیں, چلنے کا عمل ہو رہا ہے. لیکن ایک کے چلنے کا عمل, جس نے کوئٹہ جانا ہے رخ اس کا پشاور کی طرف ہے اور سپیڈ بہت تیز ہے. تو آپ بتاؤ محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے, لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے, جا کدھر کو رہا ہے؟ پشاور. اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے لیکن چل پشاور ہی کی طرف رہا ہے. دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے, ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے. لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے. اور یہ جو سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف, محنت زیادہ نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو. چائے پینے کے لیے 5 منٹ کافی تھے, رکنے کے لیے 15 منٹ بیٹھ جاتا ہو. لیکن منزل اس کی صحیح ہے تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے. تو یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو, وقت کی غنیمت, وقت کو غنیمت جانو, اس کا مطلب زیادہ محنت کرو, یہ اس کا مطلب نہیں ہے.
آج ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں محنتی، کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دیے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اپنے ٹائم کو بچانے والا، اور جو ریڑی لگا رہا ہے، آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے، ان کو تانے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس، جو ہدایت کے لیے جو زمینی ہدایت ہے، وہ ٹوٹلی گمراہی ہے۔ تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قل ان الهدى هدى الله۔ آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا۔ یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے، گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا اللہ نے کہ جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی، کتنا ہی ذہین آدمی، یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر، کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر، اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے، لفاظی ہے۔ اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے، اچھی بہت لگتی ہے، باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں۔ کیوں؟ اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت، حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے۔ لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا، بار بار یہ بات میں کہتا ہوں، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں میں نے دیکھا نہیں ملتا، سستا تھا، جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے، اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں، زیادہ مہنگا۔ کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے، جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ ارے بھائی یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے، اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے۔ مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی۔ ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے، یہ شاپر میں ڈال کے یوں یوں گھما گھما کے دے رہا ہے، دیسی سٹائل ہے، لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر۔ کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ پی کے دیکھو پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں، ہدایت، گائیڈنس، آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے، یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے۔ بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے، وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا۔ نہیں کر رہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت۔ تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے، محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے۔ لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے،
یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں۔ اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی، دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ، دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف، بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں۔ وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے۔ نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ، اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا، پیسے کا پوچھ لیتا، ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں ادھر توجہ ذرا کم کر، یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو وہ بالکل ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے، ہر محلے میں، جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں۔ میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے، اس میں باس رہو گے ہمیشہ، آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی۔ لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے، کرنا تو چاہیے، کوشش کریں، جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا، لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا، بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے، زیادہ تر ناکام ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے۔ تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا، پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب، جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے، میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب۔ تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں۔ بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں, کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں, جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں, تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں, اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے, وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے میں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا, اس کے وزیر اعظم نے, کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے, اب جوان مارکیٹ سے کیا ہے. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا, جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے, کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں, اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. جی پاگل لوگ ہیں یار, بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے, گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے. وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر, وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا, کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں, یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا, تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, دیوالی ہونے والے. کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں, ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں, کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے, اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی, ابے بس اب گئے. 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا, پھر 96 میں ہوگا, تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا, بس اب تو مہنگائی. چینی کے ریٹ دیکھو, وہ ریٹ دیکھ کے ہم روتے ہیں یار, کتنے زبردست ریٹ تھے یار, اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی, 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے, یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دبا دب پراٹھے چل رہے ہیں لوگوں. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا, تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں. دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا, آغا خان کے طرز کا. خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور ہمارے ہاں غربت ان سے بہت زیادہ. پھر بھی ایک ہسپتال بنائے
لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا. یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں, اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا, مہنگائی میں کہاں سے آ گیا. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ. یہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی کام ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا. جب مر گئے تو ختم سب, اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا, میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سبحان جنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار, میرے دماغ میں سوانجنا کھانا پڑے گا مجھے. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں, یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا, یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ, یہ آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں, ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا, تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ اسی. دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا, تو پیچھے آؤ, دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو
رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے, دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. تو خیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2% کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا. جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی, تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا. تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا. کیوں وہ اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے, دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے. شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگل والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے. ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ کو لوگ ملیں گے, مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہو نا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے, اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے ہیں. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہوگے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. تو کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. کبھی تو سوار ہوتا, کبھی میں سوار ہوں, بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی. مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے, چلائیں گے.
فیقول الضعفاء، فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی وہ لوگ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں، اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے، قال لکل ضعف، اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا پورا عذاب ملے گا، اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے، مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے۔ مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا، مجبور تھا، ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے، اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، مجھے مار دیں گے۔ بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ، کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے، دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ، چھپ کے کلمہ پڑھ لو، دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے، مسلم ہوگے، کتنا زبردست آپشن دے دیا۔ تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس، اس وقت تم دل سے کافر تھے، کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے، فرعونیوں کے ہاں کامیابی، آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا، ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں، اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو، وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں، فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں۔ تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت، عزت اور شہرت، تین چیزیں دنیا کا نام ہے، چار چیزیں، دولت مل جائے، صحت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے۔ کوئی پانچویں چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو؟ وہ چار شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں، دو چار آدمی، ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دولت، عزت، شہرت اور صحت، یہ چار چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اور چار شادیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی کہ جب یہ چار چیزیں آتی ہیں تو 4000 شادیاں آ جاتی ہیں، پھر وہ چار نہیں، وہ تو چار نہیں، تو بچوں کا کام ہے، پھر وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں، پھر تو ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ روزانہ کوئی نیا چسکا لیں، وہ پھر تو ان کو نکاح ویسے ہی برا لگنے لگتا ہے۔ ابے وہ تو ٹینشن ہے نا، نہیں آئی بات؟ دیکھو سعودی عرب میں جب پیسہ کم تھا تو چار کا رواج زیادہ تھا، جب پیسہ زیادہ آیا ہے تو چار کا رواج کم ہوا ہے، حالانکہ وسائل بڑھ گئے۔ تو یہ جو چار چار کی باتیں میں کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، تو وسائل جب ہوں گے نا تو یہ چار کا رواج اور کم ہوگا، بڑھے گا نہیں، کیونکہ عیاشی بڑھتی ہے۔ تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ، یہ چار چیزیں فرعون کے پاس ہول سیل کے حساب سے تھی یا نہیں تھی؟ اور انہی پر فخر کرتا تھا کہ میں ایسا، اور موسیٰ کے پاس صرف صحت تھی، باقی تین چیزیں نہیں تھی، اور ایوب علیہ السلام کے پاس صحت بھی نہیں تھی، ساری زندگی بیماریوں میں گزری۔ پیغمبروں کو اللہ اچھی صحت اس لیے دیتے ہیں تاکہ دعوت اور تبلیغ علی وجہ الکمال کر سکیں، اس لیے سارے پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو ایک عام اصول سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کو آزمائش یہ دی گئی، اور اس میں ہمارے لیے عبرت تھا کہ کل کوئی بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں صبر کرے، کس کی سیرت دیکھ کر؟ ایوب علیہ السلام کی سیرت دیکھ کر، ورنہ پیغمبروں کی صحتیں اللہ بہت اچھی رکھتے ہیں، زبردست رکھتے ہیں۔ تو آپ کا ہدف جب میرے بھائی آخرت ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی، مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے صبر۔ آج جتنے ڈپریشن کے مریض آپ کو، اسٹریس کے مریض دنیا میں نظر آئیں گے، سارے ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے میں تو غریب ہوں، ہائے میں تو بی سے بغیرت ہوں، ہائے میں تو فلانا ہوں، ہائے میں تو یوں۔ یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب۔ مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے، مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، چھکا چھک چیزیں آ رہی ہیں نا، ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا، کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے، ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے، کھڑکی والی جگہ نہیں ملی، جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے، اس کو گھسیٹتے تھے ہم، اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا۔ تو اس میں کیا ہے، سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی، آج یہ آ رہا ہے، پھر وہ دریا آ رہا ہے، پھر ڈگڈم ڈبڈم جو نہیں پل پہ سے گزرتی، اس کا الگ
مٹی کے گھر آ رہے ہیں, گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں, پھر شہروں میں داخل. تو یہ بڑا ایک کیا آتا ہے اس سے, سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی, اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی, سیٹ اتنی اچھی, تو میں یہیں بیٹھوں گا, کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی؟ یہ ٹینشن ہے بھائی, یہ بھی ٹینشن. وہ دیکھو اس والے ڈبے میں, وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے, ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا, کراچی سے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودا. ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی, اس کی بھی ہوتی تھی, اتنی زیادہ نہیں, زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں, نانی کے گھر. کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. ننیال میں انسان بگڑتا ہے, ددیال میں سنورتا ہے. رپورٹ ہے یہ, ددیال والے تھوڑا سا وکھری ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اور ننیال میں ممتا زیادہ ہوتی ہے نا, وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں سدھرتا ہے, ننیال میں بگڑتا ہے. تو ہم جو ہے سال کے 10 مہینے سدھرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے, ابا نے ہمارے 2 مہینے بگڑنے کے لیے, کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا, کھاؤ پیو. تو وہاں جا کے پھر ہم کھاتے پیتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے, نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو ماموں کو اعتراض, خالاؤں اور ماموں کا اعتراض نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ 2 بچے ہی اچھے, اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو 2 مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا. یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دیے, کنجوس بنا دیے, چھوٹے دل. جو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لا رہا کہ خرچہ ہوگا, وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے. یہ سب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ, یہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں. ہم تو 2 مہینے جا کے ایسے رہتے تھے, صبح ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا. اور یہ جب جون جولائی کی چھٹی, اگر کوئی شادی بیاہ ہو گئی پھر 4 مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. لوگوں کی آمدنیں کم تھی, دل اتنے بڑے بڑے, تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو خیر, تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی. تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں, برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے, تو لائف کو کیا کرو, انجوائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے. دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اب تو یہ ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی, ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی جاتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی, اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال, میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر, ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی, حضرت کی اپنا نظریہ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں, ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے, بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے, کمال کی بات یہ, اور ایسے سلم اسمارٹ تھے, اتنا اونچا قد تھا, اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے 78 ایئر میں بھی, فٹ فاٹ بالکل, کوئی شوگر نہیں, بلڈ پریشر نہیں, ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی, ہم بھی ڈاکٹر ہیں, ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھو, تمام بچے بھی ڈاکٹروں کی پہنچ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بچہ بیمار ہو تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے گا, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو حضرت کا یہ تھا ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور. تو حضرت کی وصیت تھی میں جتنا بھی بیمار ہو جاؤں مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا, زخمی ہو جائے, پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن بیمار ہو جاؤں تو مجھے لے جانے کی اجازت, یہ وصیت. اور حضرت کہتے تھے کہ اتنا سا پلو اگر چکی میں آ گیا نا تو کیا بچ جاؤ گے آپ. کہو اتنا سا پلو آیا ہے, وہ اتنا سا اکائی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کی قمیض کو کھینچتا ہے, پھر پورا آپ کو آہستہ آہستہ کھینچ کے کیما بنا کے نکال دیتا ہے. فرماتے تھے جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو پوری زندگی اب وہ ڈاکٹروں کا بولو اب نہیں تھی. وہ کہتے تھے آپ گئے کہ مجھے یوں ہے تو وہ دوا دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ اور تھوڑے دنوں میں
شروع. پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہوگا, پھر کوئی تیسری چیز شروع. تو ایسے ہوتے ہوتے تو وہ اپنی صحت کا ان کی مینٹین ایسی رکھی تھی, بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. ہو گئے تو ہومیوپیتھک کے کبھی 2-4 ڈراپ لے لیے یا کوئی ہم کی ہلکی پھلکی دوا کھا لی, اس کے علاوہ تو خیر. لیکن آپ جائیں, آپ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, تو کوئی صحیح ڈاکٹر ہو کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہدف کو متعین کرو. ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے, ہمارا ہدف آخرت ہے. پھر اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اللہ زندگی کی خوشیاں دے گا. ہمارے حضرت کو جیسے تھا نا, بڑھاپے میں کہتے ہیں بس جانے والے ہیں دنیا سے. تو کسی نے کہا حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے ہاسپٹل. فرمایا تو مر جائیں گے تو اب 78 میں بھی نہیں مرے تو پھر کب مرے بھائی؟ اب ننیال آ جائے جلدی, کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں لیکن یہ بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے, آپ کے سوچنے کی چیز یہ نہیں. آپ نا اپنے نانا کو جا کے بول دیں کہ نانا اب آپ 80-85 کے ہو گئے, اب ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی تو نانا آپ نے دیکھا کیا ہے, 85 کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ہمارے نانا سے یہ الفاظ جا کے کہہ دیے. ان کی عمر تھی 90-95 سال ماشاءاللہ. تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ابے ہم نے کہا ان کے سامنے بتانے کی چیز تھوڑی ہے یہ, پناہ بھی نہیں, اور پناہ بھی اس صورت میں مانگی گئی ہے کہ انسان طویل عرصے بوجھ بنا رہے زندگی کی. وہ تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے, تراویح پڑھتے تھے مسجد میں جا کے. تو یہ بعض لوگ کہاں کی بات اٹھا کے کدھر فٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے گھر میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت. تو ہم تو بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. گھر میں بوڑھے کا وجود اللہ کی برکت نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی خدمت, اس کا وجود ہی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو لیکن خود انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. تو پھر وہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. کیا کریں, ہمارا بیان ہے ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے, ٹاپک مکمل ہی نہیں ہوتا. تو اور اس کو چلا دیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مر جائیں گے نا بیان کے دوران, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کی عمر مکمل ہو گئی, ادھورا ٹاپک لے کے قبر میں گئے آپ. تو یہی زیادہ ہوگا نا. آپ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ٹاپک کو 20 سال میں ختم کریں, 30 سال میں, تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو کوئی بات نہیں یار, اسی ادھورے کو لے کے چلے جانا. جو مین میسج ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے آخرت. تو کامیابی کا آپ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دولت دے کے یہ کامیاب اور عزت دے کے کامیاب. اور بھائی اگر یہ عزت آخرت میں کام آئے گی تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں کام آئے گی تو فرعون کہے گا کاش میں چوکیدار ہوتا, کاش میں جھونپڑے میں رہ کے ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلا جاتا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا, بس اتنا ہی ہوتا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی کہیں چاہت نہ ہو جائے. آخرت کو فوکس کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.